میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں الٹی یعنی وومٹ قے کا ہو جانا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو الٹی ہو گئی روزے کی حالت میں، وہ روزہ توڑ دیتا ہے اور پھر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو حالانکہ یہ مطلقاً صحیح نہیں ہے کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، ثلاث لا یفطرن صائم، الحجامہ والقیء والاحتلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا: پچھنے لگوانے سے، نمبر 2 قے سے یعنی الٹی سے جس کو الٹی کہتے ہیں، اور نمبر 3 بدخوابی سے یعنی احتلام سے، نائٹ فال سے۔ احتلام سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے یہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، آپ اس کو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو جس میں قے بھی یعنی الٹی بھی ہے، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ اگلی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کو قے پیش آئی یعنی قے ہو گئی اس کے ذمے قضا نہیں ہے، کیونکہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو پھر قضا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور جس نے بالقصد جان بوجھ کر قے کی الٹی کی تو وہ روزے کی قضا کرے۔ اس حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ الٹی کی دو قسم ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے خود بخود الٹی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دخل، اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان کو خود بخود الٹی ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں آیا۔ لیکن اگر انسان الٹی خود کر رہا ہے، منہ میں ہاتھ دیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے جان بوجھ کر وہ الٹی کرتا ہے تو اس میں پھر تفصیل ہے۔ اگر جان بوجھ کر انسان الٹی کرتا ہے تو روزے کی حالت میں قصدن الٹی کی تو اب اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ منہ بھر کر ہوگی یا تھوڑی بہت آئے گی۔ تو اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے یعنی خوب زیادہ الٹی ہوئی ہے، اندر سے پیٹ سے بہت سارا سامان نکلا ہے کھانے پینے کا الٹی میں، تو اس صورت میں تو بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ جب ہے کہ جب انسان جان بوجھ کر الٹی کر رہا ہے اور منہ بھر کر الٹی ہو رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر منہ تو نہیں بھرا، تھوڑی بہت الٹی آئی، تو اس صورت میں بھی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ قے ہو گئی تو روزہ نہیں گیا، چاہے تھوڑی سی قے ہوئی ہو یا زیادہ، یعنی اگر خود بخود ہو رہی ہے۔ البتہ اگر اپنے اختیار سے قے کی اور منہ بھر کر قے ہو گئی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو یعنی منہ بھر کر نہیں ہے تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا، نیز تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں لوٹ گئی، یعنی خود بخود لوٹ گئی، یاد رکھیں اس کو کہ خود بخود حلق میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ البتہ اگر قصدن جان بوجھ کر لوٹا لی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر الٹی خود بخود ہوتی ہے تو روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے، اور جان بوجھ کر الٹی کرتے ہیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ منہ بھر کر ہو رہی ہے یا تھوڑی بہت ہو رہی ہے۔ منہ بھر کر ہو رہی ہے تو پھر بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی سی الٹی ہوئی ہے، منہ بھر کر نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی پر فتویٰ ہے، جیسا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کی غلط فہمی اگر تھی تو دور ہو گئی ہوگی، اور نہیں تھی تو آپ کو اس میں مزید انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند ہیں اور رمضان سے متعلق کسی بھی مسئلے کی آپ کو ضرورت ہے یا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کمنٹ کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔